یہ وہ آیت ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہماری زبان کے اوپر یہ کلمات آتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہر مصیبت پہ پڑھ سکتے آپ، ہر پریشانی میں پڑھ سکتے، ہر تکلیف میں پڑھ سکتے. اس کا پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اور یہ پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، پرابلم سالو ہوتے ہیں. لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کر رہا. ہر انسان کے شعور کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کی کانشیس کو ہلا کے کہہ رہا ہے کہ لسن، جس سے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. دنیا میں انسان کیا چاہتا کہ مجھے بڑا کمفرٹ ہو میرے گھر میں، بہترین مجھے لگژری لائف ہو. میری ہر انسان چاہتا لگژری لائف، ہر انسان چاہتا بڑے آرام کے ساتھ. اور کوئی بری بات نہیں، دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، اس لیے کہ قرآن کا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسن، دنیا بھی دے آخرت بھی دے. یہ کوئی وہ بات نہیں. اللہ، امام علی کا جملہ ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں بنائی، یہ مومن کے لیے بنائی. یہ ساری دنیا کو جو اللہ نے سجایا، اتنا خوبصورت جو ورلڈ ہے ہماری، تو اس کو جو اللہ نے بنایا وہ کافر و مشرکین کے لیے نہیں بنا، وہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بنا. تو مومن دنیا لے سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا حق ادا کر دے، خمس دے، زکوٰۃ دے، مہمان کی عزت کرے، غریب کا خیال رکھے. تو بس میری آج ٹاپک ہے کہ کیا چیز لے کے جانا، واٹ ٹو ٹیک. بس ایک ہی جملہ، واٹ ٹو ٹیک. کہاں؟ اس لائف کے لیے، وہ جو اٹرنل لائف، اس کے لیے ہم کیا لے کے جانا اور کیا نہیں لے کے جانا. واٹ ناٹ ٹو ٹیک، ہم کیا نہیں لے کے جانا. 2 یا 3 چیزیں بتاتا ہوں کہ واٹ ٹو ٹیک. پہلی چیز جو وہاں پہ کام آنے والی، وہ تیزی سے جا رہا، پہلی چیز جو وہاں کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ولایت علی ہے، وہ امام علی کی محبت ہے. یہ یاد رکھو، جو کچھ ہے مولا علی کی محبت ہے. اگر محبت علی نہیں ہے تو کچھ نہیں. ساری چیزیں آپ کو اسی وقت ملیں گی جب امام علی کی ولایت تمہارے پاس ہوگی. مائنس ولایت کچھ نہیں. تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مولا علی کی محبت تو سب کے پاس ہے، سب کے پاس امام علی کی محبت ہے. محبت کے بعد دوسری چیز، اب وہ 21 چیزیں بتائی گئی، بعض روایتوں میں 28 ہے، 28 ہے، بعض میں 36 ہے. یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ چیزوں کی تم کو فکر کرنا چاہیے. سب سے زیادہ جو نیچے پرابلم ہوتا نا، جس کے لیے تم کو فرسٹ نائٹ سے پرابلم شروع ہوتا، وہ ہے زبان. یور ٹنگ. کس زبان سے تم نے کیا کیا؟ اس زبان سے تم نے اللہ کی مدح کی، اس زبان سے تم نے وہ کام کیا جو اللہ چاہتا ہے، اس زبان سے تم نے مدح امیر المومنین کی، مدح اہل بیت کی، یا اس زبان سے تم نے کسی کو ہرٹ کیا، یا اس زبان سے تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی. آج ایک ایسی بیسک چیزیں ہیں کہ جو ہم کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کرتے. آپ سوچو کہ جس زبان سے تم مولا علی کا نام لیتے ہو، علی علی کہتے ہو، حسین حسین کہتے ہو، تو اس زبان میں مٹھاس کتنی ہونا، سویٹنس کتنی ہونا. اگر نہیں ہے تو then what are we doing for؟ اس زبان سے. اور سب سے زیادہ گناہ جو ہوتے زبان، غیبت زبان سے ہوتی، بیک بائٹنگ، کسی پہ ایلیگیشنز لگانا، تہمت لگانا، وہ بھی زبان سے ہوتا. کسی کو ہرٹ کرنا، وہ بھی زبان سے. کسی کو تکلیف دینا، وہ بھی زبان سے. جھوٹ بولنا، وہ بھی زبان سے. ہر چیز، جتنے گناہ بتائے گئے وہ زبان کے گناہ. اور سب سے زیادہ نیچے پرابلم ہونے والا، سب سے زیادہ نیچے جو پرابلم ہونے والا ہے نا، وہ اسی کا ہے. ہم یہ بات کبھی سوچ ہی نہیں پا رہے، ہم کبھی نہیں سوچتے. اسی لیے کہ اسی زبان سے تم رزق کو حاصل کرتے ہو، تو تم لیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ پہلی چیز جس سے 10-15 گناہ ایک ساتھ ہو جاتے. جب یہ گناہ مسلسل ہوتے نا تو پھر پرابلم آ جاتا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ. اور نیچے آج ہم ریئلائز نہیں کر رہے، ٹمارو یو آر گوئنگ ٹو ریئلائز. جب ہم نیچے جائیں، انہیں چھوٹی فیملیز میں ہم کسی کو برداشت نہیں کر رہے. اور زبان ہی خراب رہے گی تو حسد پیدا ہوگی. لوگوں کا اگر خیال رکھو گے تو اللہ تمہاری زندگی کی رسی کو بڑھا دیتا، زندگی کی رسی کو بڑھا دیتا. اگر تم فیملی ممبرز کا خیال رکھ،
رکھو گے تو وہ بہترین اعمال ہے جو نیچے تمہارے کام آنے والے. ہم کو صرف یہ چیک کرنا ہے کہ میں فیملی ممبرس کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، کمیونٹی ممبرس کے ساتھ میں کیسا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں ایک نیو سٹی میں جا رہا ہوں، نئے شہر میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم، مسلمانوں کا شہر، پورا مسلمانوں کا شہر، مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہاں پہ آپ کا ہمارا شیعہ کون ہے، میں کیسا پہچانوں؟ کسی سے جا کے پوچھ نہیں سکتا، بنی عباس کی حکومت ہے، میں لوگوں کو جا کے پوچھوں گا کہ شیعہ کون ہے تو مجھے مار دیا جائے گا، نیا شہر ہے میں کسی کو نہیں جانتا. مولا میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ میں اتنے لوگ ہیں وہاں رہتے ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ شیعہ کون ہے، میں کیسے معلوم کروں؟ تو چھٹے امام نے کہا اٹس ویری ایزی. اس نے کہا مولا ایزی ہے؟ اتنے لوگ ہیں اور میں جانتا نہیں کسی کو، تو میرے لیے ایزی کیسا ہوگا؟ تو امام نے، اب امام کا جملہ سنو، میرا جملہ نہیں، مثال دے رہا میں لندن کی، پورا شہر. مولا نے کہا کہ تم نئے شہر میں جا رہا نا، نیو سٹی میں جا رہا، وہاں پہ تو یہ جاننا چاہتا یو وانٹ ٹو نو کہ ہو از شیعہ، ہو از امام علی شیعہ، تم جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا وہاں پہ مسجد میں جاؤ اور جا کر کسی سے بھی یہ پوچھو کہ اس بستی میں، اس لوکالٹی میں، اس ایریے میں سب سے زیادہ آنیسٹ انسان کون ہے، سب سے زیادہ سافٹ سپوکن، دیکھیے بہت آسان جملے بول رہا ہوں میں، سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے، سب سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا کون ہے. اس کے بعد کہا یہ دیکھو کہ یہ پوچھو کہ جو سب سے زیادہ ہمدرد، بہت محبت کرنے والا، لو کرنے والا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا ہمدرد کون ہے. آپ امام نے کہا جب تو یہ پوچھے گا لوگ بتائیں گے کہ ہاں یہ شخص ہے، یہ بڑا سافٹ سپوکن ہے، یہ شخص ہے جو بڑا آنیسٹ ہے، یہ شخص ہے کہ جو بڑا ایماندار ہے، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی بڑی ہمدردی کرتا. تو کہا وہی ہمارا شیعہ ہوگا. آپ سوچو امام نے کوالٹی بتا دی کہ تم 1,00,000 کی بستی میں بھی، 100,000 لوگوں میں بھی جا کر اگر تو کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ سافٹ سپوکن کون ہے، سب سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ کون ہے، وہ میرا شیعہ ہوگا. اب آپ انصاف سے بولو، کچھ مت کرو، اپنے آپ کو چیک کرو کہ میں، لوگ میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں محبت سے ملتا ہوں؟ خود چیک کرو کہ خاندان والوں کے ساتھ میں کیسے مل رہا. سلوات کثرت سے پڑھو. اس کے بعد برکت کے لیے بولا تو جب تم گھر میں بیٹھو، جب روز صبح میں اٹھ کے ایوری ڈے 18 ٹائم سلوات پڑھ کے، آپ دیکھو ایک یا 18 سلوات فجر کے بعد کی میں بتا رہا آپ کو کہ برکت کیسے ہوتی. آپ نے کہا آپ نے نماز فجر پڑھ لی، سب کر لی، پھر آپ نے اپنے امام کے لیے دعا کرنا ہے آپ کو کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ. اس کے بعد یہ بولو کہ میں 18 سلوات پڑھ رہا. پلیز غور سے سنو، سید ذوالفقار مہدی کے اصالہ برسی کی مجلس میں پڑھا. آپ یہ بولو کہ میں اللہ میں 18 سلوات پڑھ رہا ہوں میرے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے. پہلا جملہ آپ بولو امام کی سلامتی. اس کے بعد فوراً بولو کہ ان کے صدقے پہ سارے مومنین کی سلامتی. اس کے بعد یہ بولو کہ یہ جو، پلیز میرے جملے غور سے، یہ جو میں 18 مثال دے رہا 18 کی، آپ 1800 مرتبہ پڑھو کوئی حرج نہیں، میں بالکل شارٹیسٹ میں بتا رہا. آپ یہ بولو کہ میں 18 ٹائم جو سلوات پڑھ رہا آن بیہاف آف، پلیز جملے میرے غور سے سنو، آن بیہاف آف مائی مدر اینڈ فادر، اگر زندہ ہے تو، مر گئے تو ان کے بیہاف میں پڑھا. میں مرحومین کی بات کر رہا آج، ان کے بیہاف میں پڑھا. اب ان کی ماں بولے میں سید ذوالفقار مہدی کے بیہاف میں 18 مرتبہ سلوات پڑھ رہی. اوکے، آپ بولو کہ فلاں مرحوم فلاں مرحوم فلاں مرحوم. اس کے بعد ایک جملہ بولو، جتنے مرحومین ہیں وہ لوگ کل تک پڑھتے تھے، یہ بولنا ضرور، پروردگار یہ لوگ کل تک محمد اور آل محمد پہ سلوات پڑھتے تھے. میری ماں بھی پڑھتی تھی، میرا باپ بھی پڑھتا تھا، میرا بھائی بھی پڑھتا تھا، میری بہن بھی پڑھتی. اللہ یہ سارے مرحومین جو پڑھتے تھے آج نہیں پڑھ سک رہے، آج یہ لوگ یہ سلوات کی رحمت سے محروم ہو گئے، سلوات کی رحمت سے یہ دور ہو گئے. ان کی گریو میں اب کوئی برکت نہیں آ رہی، ان کی گریو میں کوئی اب رحمت نہیں آ رہی. تو میں ذریعہ بنوں گا، میں ذریعہ بن کے میں 18 سلوات آن بیہاف آف آل دا مرحومینز یہ پڑھ کے میں تیری بارگاہ میں ہدیہ کر رہا کہ اللہ ان کی لحد میں تو برکتوں کو نازل کر دے، ان کی زندگی میں ان کی لحد میں رحمتوں
دعاؤں کو نازل کر دے۔ دوستو تم نے یہ جملہ بولا، صلوات کا ثواب کاؤنٹلیس ہے، حساب نہیں ہے، اللہ کا رسول بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ معراج میں جب سرکار چوتھے فورتھ اسکائی پہ گئے تھے، اور معراج میں جب اللہ کا رسول چوتھے آسمان پہ گیا تھا، ایک ایسے فرشتے سے ملاقات ہوئی تھی، ایک ایسے اینجل سے ملاقات ہوئی تھی کہ اس کے ہزاروں ہاتھ تھے اور ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں تھی، مطلب یہاں یا ہمارے 5 ہے نا، اس کی تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ فنگرز تھی، عجیب اللہ کی مخلوق تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا، اللہ کا رسول تو جانتا تھا، اللہ کے رسول کو اس نے سلام کیا، سرکار نے جواب سلام دے کے کہا تو تیری ڈیوٹی کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو آسمان سے بارش ڈراپس آف واٹر زمین پہ آتے ہیں اس کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں، کہ جو رحمت آتی ہے، جو برکت آسمان سے زمین پہ آتی ہے اس کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں۔ تو سرکار نے کہا جب سے تو پیدا ہوا اور آج تک تیرے پاس پورا کیلکولیشن ہے، اور کیا کمپیوٹر، اللہ کا کمپیوٹر ہے کہ جس میں وائرس ہی نہیں آتا، وہ کمپیوٹر اس کے پاس تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ جتنے ڈراپس آف رحمت آئے، جتنے برکتیں آئی، اس کو میں کاؤنٹ کروں، اور میرے پاس پورا حساب ہے۔ تو دوستو جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پوری رحمت جو آسمان سے آتی تو سب کاؤنٹ کرتا؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس سب برکت سب رحمت ہے۔ تو کہا کوئی ایسی رحمت بھی ہے کہ جس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، اتنی رحمت تیز آتی؟ مسکرانے لگا، مسکرا کے کہا ایک چیز ہے جہاں میں کاؤنٹلیس ہو جاتا، میں کر ہی نہیں سکتا اس کی رحمت، اتنی بلیسنگ۔ آپ سوچو یار، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم، کیا ہمارا پروردگار ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے، صرف غفور الرحیم، معاف کرنے والا۔ تو کہا اتنی اوپر سے رحمت آتی ہے، اتنی فاسٹ آتی ہے کہ میں کاؤنٹلیس، مجھے پیدا کیا گیا کہ رحمت کو کاؤنٹ کرو، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہہ دیا اللہ سے کہ میرے حساب میں نہیں آ سکتی، میرے کمپیوٹر پہ نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کب برستی ہے ایسی رحمت؟ اتنی تیز رحمت آتی کیسے، کب آتی ہے؟ روز آتی ہے؟ تو کہا ہاں۔ کب؟ لیکن کہا پرٹیکولر لوگوں پہ آتی ہے۔ پھر بول رہا ہوں، غور سے سنو، سب پہ نہیں آتی۔ کیا کروں، وقت تیزی سے نکل گیا، 35-40 منٹس کی مجلس ہو گئی۔ کب تیزی سے نہیں آتی، کب آتی ہے؟ تو کہا جب نیچے زمین کے اوپر، پلیز غور سے سنو، نیچے زمین کے اوپر آپ کی امت میں مومنین جب آپ کے اوپر، اللہ کے رسول کو اشارہ کر کے کہا، آپ کے اوپر اور آپ کی اولاد پہ درود بھیجتے ہیں تو اتنی رحمت تیز آتی ہے کہ میں جیسا فرشتہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا، برکت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اللہ کی اتنی تیز رحمت آ جاتی۔ ان کے پاس جو صلوات پڑھتے ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سید ذوالفقار مہدی مرحوم کی مغفرت، آج جس کی پہلی رات ہے اس کی مغفرت، جمیع مومنین و مومنات، سارے مولا کے چاہنے والے، اور میرے والدین آج ان کی برسی تھی، ان کے اوپر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔